اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ماہر ہیں ارشد یوسفزئی صاحب. بہت شکریہ ارشد صاحب آپ کے وقت کا. سر اب آگے آنے والے دنوں میں ہم کریں کیا حالات جو جب وہاں پر امریکی فوج موجود تھی اس سے بہتر ہو جائیں گے؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکیوں کے نکل جانے کے بعد اب طالبان یہاں پر خود مختار ہو گئے ہیں. ان کی حکومت مکمل طور پر آ جائے گی اور چیلنجز جتنی بھی ہیں وہ انہوں نے فیس کرنے ہیں. ان چیلنجز میں اول تو ظاہر حکومت سازی ہے جو وہ تقریباً کر چکے ہیں، لیکن اب جو ان کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے وہ داعش کے ساتھ ڈیل کرنا. کیونکہ ہم نے گزشتہ چند دنوں میں دیکھا کہ داعش نے جو نئے طریقے اپنائے ہیں حملے کرنے کے، اور انہوں نے یہ اعادہ کیا ہے کہ ہم طالبان کو ختم کریں گے. ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. داعش کہتا ہے کہ طالبان امریکہ کے لوگ ہیں. طالبان بہت عرصے سے یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ یہ داعش جو ہے امریکہ کے لوگ ہیں. تو یہ بڑا چیلنج ہوگا. حملے داعش کرتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی مدد پھر بھی طالبان کو اب حاصل ہوگی. جو دشمن تھے اب وہ کم از کم اس ایک فرنٹ پر دوست بننے جا رہے ہیں. امریکہ ان کو انٹیلیجنس دیں گی، ان کو شاید ڈرون کی فیسلٹی بھی ہوا سے ملے. یہ نہیں کہ طالبان کو ٹیکنالوجی ملے گی، لیکن اس طرح کے امکانات ہیں. اور اس کے علاوہ طالبان کے لیے اپنے جو چیلنج ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو راضی کرنا، ان سے دوبارہ تعلقات بحال کرنا، اور ملک میں جو مسائل ہیں، فائنانشل ایشوز ہیں، تعلیمی اداروں کے مسئلے ہیں، ان کو بحال کرنا. اچھا ارشد صاحب، اب ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طالبان گوریلا وار کرتے رہے ہیں. اب جو اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، جو افغان حکومت کے پاس موجود تھا، جو کہ امریکہ کی جانب سے دیا گیا تھا، وہ جدید اسلحہ ہے، ہیلی کاپٹرز ہیں، جہاز ہے. اب کیا طالبان جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط جنگی قوت بن چکے ہیں؟ جنگی قوت تو وہ تھے بھی، کیونکہ ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ 20-30 ہزار سے لے کر یہ لوگ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، اور پھر آخری 2 سال میں تو سننے میں آیا کہ 1,20,000 تک پہنچ گئے تھے. تو ان کے پاس تو جوانوں کی کوئی کمی ہے نہیں. موٹیویشن وہ بہت اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں. ہاں، جو اسلحہ آیا ہے اس میں آپ نے ڈرونز کا ذکر نہیں کیا. ان کے قبضے میں ڈرونز بھی آئے ہیں، کچھ لڑاکا تیارے بھی ہیں. تو یہ ان کو ایک فیسلٹی ملے گی. اب اس میں چیلنجز یہ ہیں، ان کے پاس ایکسپرٹس ہیں ان کو چلانے کے کہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہیلی کاپٹر دوارا تک تو بات ٹھیک ہے، وہ چلا سکتے ہیں کچھ لوگ ان کے. باقی ان کو ٹیکنالوجی میں مدد چاہیے ہوگی. اور یہ جو فورس بنی ہے ان کی اسٹرینتھ پھر بھی وہی ہے کہ گوریلا وارفیئر اور ملک کے مختلف علاقوں میں اپنے لوگوں کو ایسے، خاص کر بدری 313 کو، ان کو ایکسپینڈ کرنا، ان کی تعداد بڑھانا، اور ایسے علاقوں میں جہاں پر سینسٹیوٹی ہوگی، جہاں پر کسی بھی قسم کے تصادم یا لوگوں کے ابھرنے کے خدشات ہوں گے ملیشیاز کے، وہاں پر یہ لوگ انسٹال کیے جائیں گے یا وہاں پر ان کو طاقت میں رکھا جائے گا. سر، جو بات کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے داعش کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ 2,000 سے 3,000 کے قریب داعش کے لوگ موجود ہیں افغانستان میں. کیا یہ بڑا چیلنج ثابت ہوگا؟ ایز ان کہ اگر دیکھا جائے جتنی بڑی تعداد میں جو طالبان ہیں اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، جتنا بڑا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، تو یہ کیا 2-3 ہزار بھی ان کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں امریکہ جب جائے گا؟ جی، چیلنج تو بہرحال ہے. 2,000 ہوں، 1,500 ہوں، 10,000 ہوں، لیکن چیلنج تو موجود رہے گا. اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خودکش حملوں کو روکنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے جب تک آپ وہ قریب نہ جائے یا کچھ کر نہ پائے. تو یہ ایشوز تو رہیں گے. لیکن اگر ہم ماضی کو دیکھیں، 2018 میں طالبان نے داعش کا مکمل صفایا کیا تھا لوگر سے اور غزنی سے، اور پھر اس وقت الزامات طالبان نے بھی لگائے تھے، اور حامد کرزئی بھی آئے تھے ایک الزام لگا کر کہ بھائی جو داعش کے لوگ پھنس جاتے ہیں، نرغے میں آتے ہیں، تو ان کو سپورٹ ملتی ہے. اب وہ سپورٹ انہوں نے کہا تھا کہ امریکی طیاروں سے یا ہیلی کاپٹر سے یا افغان فورسز، تو انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا لیکن امریکیوں کا کیا تھا. وہ سپورٹ جب نہیں رہے گی تو میں سمجھتا ہوں ہینڈ ٹو ہینڈ بیٹل میں، مقابلوں میں، پھر طالبان کا داعش طالبان کا سامنا نہیں کر پائیں گے. اور سر، جو تاثر دیا گیا طالبان کی جانب سے وہ یہی تھا کہ وہ بدلے ہوئے طالبان ہیں، پہلے کی طرح والے طالبان نہیں ہیں. اس تاثر کو کیا طالبان قائم بھی رکھ پائیں گے؟ اور کون کون سے ممالک ہیں آپ کی نظر میں جو کہ ان کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کریں گے سب سے پہلے؟ جی، طالبان کے لیے یہ چیلنج ہے اور رہے گا بھی، کیونکہ ابھی تک اختلافی باتیں سامنے آ رہی ہیں. کہیں پر لیڈرز، اور بعض ایک تو بڑے جو بھی ان کے لیڈرز ہیں وہ بھی کبھی کبھی سختی میں بہت حد سے نکل جاتے ہیں. جو انہوں نے ایک قسم کا وعدہ کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں مسئلہ چلتا رہے گا کہ کہیں پر سختیاں بہت بڑھ جائیں گی، کہیں پر یہ نارمل رہیں گے.
لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو راضی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ آگے چلنے کے لیے، جو کہ طالبان سمجھ چکے ہیں کہ ضروری ہے ان کے اور ان کے ملک کے سروائیول کے لیے، یہ لوگ کمپرومائزز کریں گے بہت سی چیزوں میں جہاں پر کی جا سکتی ہیں ان کے مطابق شریعہ لاء میں۔ اور دوسری آپ کی جو بات ہے، تو طالبان میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بس یہی چلتا رہے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو قریبی ممالک طالبان کے ہیں، جو ٹرسٹ وردی ہیں، پاکستان ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، یہ ان کے بہت قریب ہیں اور رہیں گے بھی۔ اس کے علاوہ مختلف یورپی ممالک جو ہیں وہ مسلسل کوششوں میں ہیں۔ ہم نے دیکھا پچھلے چند دنوں میں شیر محمد عباس تانکزئی جو ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں پولیٹیکل آفس کے، ان کے ساتھ کئی یورپین وفود نے ملاقاتیں کی ہیں اور امریکی بھی ان سے رابطے میں ہیں۔ خاص کر جرمنی اس میں بہت تیز جا رہا ہے۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کون پہلے ان کو ایکسیپٹ کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے علاوہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز جو ہیں، یونائٹڈ نیشن، ICRC وغیرہ، یہ بھی بس انتظار میں ہیں کہ پہلے سٹیپ یا پہلا قدم کون لے گا، پھر اس کے بعد شاید بہت سے لوگ ان کے ساتھ راضی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب ڈرون حملے بھی ہم نے دیکھے ہیں داعش کے خلاف امریکہ نے کی ہے، لیکن اب جب انخلا مکمل ہو چکا ہے، آگے آپ دیکھتے ہیں کہ داعش کے خلاف مزید بھی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں امریکہ کی جانب سے ڈرون حملوں کی صورت میں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا رد عمل بھی آئے گا؟ پھر ہم اسی صورتحال میں کہیں واپس داخل تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں امریکہ تو نکل گیا تو ان کے پاس تو ایک جواز ہے کہ بھائی ہم نکل گئے، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن فیس سیونگ کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑا، وہ شاید جاری رکھیں ڈرون حملے جہاں پر ان کے بیسز ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ میں، یا ان کے جو بحری جہاز ہیں وہاں سے یہ کنٹینیو کریں گے، اور یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوں گے، ان کے پاس جو ٹھکانوں وغیرہ کا انفارمیشن ہوگی وہ شاید اس پہ جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ قسم کا سپورٹ بھی ہوگا طالبان کے ساتھ۔ اور طالبان اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم الاؤ نہیں کریں گے، لیکن طالبان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے نہیں کہ وہ ان حملوں کو روک سکیں۔ البتہ یہ ان کے فیور میں جا سکتا ہے اس سینس میں کہ امریکہ چاہے گا کہ طالبان کے مخالفین ہم ختم کریں گے تو طالبان کے ساتھ ہمارے روابط اچھے ہو جائیں گے۔ اور سر، اب طالبان کی کمان کون سنبھالے گا؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے، اب آگے مذاکرات بھی طالبان کرتے رہیں گے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مذاکرات تو ہو رہے تھے، آپ نے چائنا کی بات کی، آپ نے پاکستان کی بات کی، دیگر ممالک کی بھی آپ نے بات کی، جرمنی کی بات کی۔ اب ان ممالک سے طالبان جو ہیں وہ مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے، یا اس وقت وہ اپنی سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو درست کیا جائے، اس کے بعد مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے؟ جی میں سمجھتا ہوں سائملٹینیسلی دونوں باتیں چلتے رہیں گی۔ کئی دنوں سے پچھلے میں خود ایک اس پروسیس میں انوالو تھا، کئی لوگوں نے ریکویسٹ کی، ملا برادر سے ملاقات کی، تو بتایا جا رہا ہے ہمیشہ کہ وہ اتنے بیزی ہیں کہ اپنے انتہائی قریبی لوگوں سے بھی ہفتوں میں نہیں ملے۔ تو طالبان ایک تو یہ چیلنج ہے کہ اپنی حکومت سازی اور جو ان کو درپیش مسائل ہیں وہ ایک ایک بار ڈسکس کرتے ہیں، ان کے شورا کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور یہ ایک ایک بات کے ایک ایک پہلو کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ ایشو ان کا ہے کہ یہ جب تک ایک بات کی تہ تک نہ پہنچے، جب تک اس پہ مکمل رضامندی سب کی نہ ہو، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو ان افغانستان کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ان کے لیے پرائیورٹی ہے، لیکن انہوں نے ایک بہترین کام یہ کیا کہ ان کا پولیٹیکل آفس جو ہے، جن کے نمائندے افغانستان میں بھی اس وقت موجود ہیں اور دوحہ میں بھی اپنے مقام پر موجود ہیں، یہ لوگ ابھی رکے نہیں ہیں، یہ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ مذاکرات میں اب شدت بھی آئے گی، ان میں اب نئے لوگ بھی یہ لے کر آئیں گے، ایکسپرٹس جو ہیں ان کے اپنے، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہلے دن سے لے کر چلے ساتھ، تاکہ افغانستان کی ترقی میں جو ان کے سب سے بڑے مسئلے ہیں سیکیورٹی کے علاوہ، وہ فائنینشیل ایشوز ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بینکوں میں جو ہے وہ فریز ہو چکا ہے اور بہت کم ہے، تو یہ چاہیں گے کہ وہ امداد ملتی رہے تاکہ لوگ ایک تو طالبان سے راضی ٹھیک ہے، ہوں۔ اور امید، دعا اور خواہش بھی یہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، کیونکہ افغانستان میں امن، خطے میں امن، پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ساتھ ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی جنگ کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا، بولے افغانستان میں ہماری 20 سالہ موجودگی کا اختتام ہو گیا۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ 1,20,000 امریکی اتحادیوں بشمول افغانیوں کا انخلا کیا گیا، امریکی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی انخلا مکمل کیا گیا۔ عالمی برادری طالبان سے معاہدوں کی پاسداری کی توقع رکھتی ہے۔ کل افغانستان سے انخلا کے معاملے پر امریکی عوام سے خطاب کروں گا۔ ہمارے ملک نے امریکہ سے مکمل آزادی حاصل کر لی، خدا کا شکر ہے، ترجمان طالبان ذبیح اللہ کا ٹویٹ۔ لکھا انس حقانی نے، لکھا کہ ہم نے
ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی۔ امریکہ اور نیٹو کا افغانستان پر 20 سالہ طویل قبضہ آج رات ختم ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ 20 سال کے جہاد قربانیوں کے بعد تاریخی لمحات دیکھنے پر فخر ہے۔ افغانستان سے انخلا میں پاکستان کا سب سے بڑا کردار۔ 24 ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان سے انخلا کے عمل میں مدد کی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کا کہنا ہے کہ اب تک 9000 سے زائد افراد نے پاکستان کے ذریعے افغانستان سے انخلا کیا۔ بین الاقوامی برادری کو مل کر افغانستان کے لیے کام کرنا ہوگا اور یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان میں خانہ جنگی نہ ہو۔ افغانستان کے امن سے پورے خطے کا امن وابستہ ہے۔ طالبان نے اہم اعلانات کیے ہیں جن کی پاسداری کی دنیا توقع رکھتی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے اصل حقائق جاننے کے لیے بین الاقوامی میڈیا کا کردار نہایت اہم قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا افغانستان کی صورتحال پر اجلاس ہوا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے تیار کردہ قرارداد پیش کی گئی۔ اجلاس میں افغانستان سے محفوظ انخلا سے متعلق قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق طالبان افغان باشندوں اور غیر ملکیوں کو بحفاظت ملک سے باہر جانے کی اجازت دینے کا اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ سلامتی کونسل توقع کرتی ہے کہ طالبان تمام وعدوں پر عمل کریں گے۔ ملکی اور غیر ملکیوں کو افغانستان سے محفوظ اور منظم طریقے سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ قرارداد کے حق میں 13 ووٹس آئے، کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ چین اور روس کی جانب سے اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی۔ غربی سرحد پر بروقت اقدامات کیے، چیلنجز کے باوجود سرحدیں محفوظ ہیں۔ مسلح افواج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پارلیمانی کمیٹیوں کی بریفنگ میں عزم۔ سپاہ سالار نے افغانستان میں امن کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دنیا کو پیغام بھی دیا کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر امن اور استحکام خواب رہے گا۔ افغانستان میں بے یقینی، پاکستان میں بے چینی، سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جی ایچ کیو راولپنڈی میں پارلیمانی کمیٹیوں کو بریفنگ میں بتا دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق دفاع اور کشمیر سے متعلق پارلیمانی کمیٹیوں کے ارکان کو سرحدوں کی صورتحال اور پاک فوج کی امن کوششوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے خطے کی پائیدار ترقی کے لیے افغانستان میں امن کی بحالی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود الحمدللہ آج پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ مسلح افواج عوامی حمایت سے ملکی صورتحال معمول پر لے کر آئیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے انتہا پسندی کے خلاف قوم کے تعاون سے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے کشمیر کوز اور کشمیری عوام کے لیے پاک فوج کی حمایت اور عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر امن اور استحکام خواب رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔